آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے رمضان میں قرآن کی تلاوت کی فضیلت کے بارے میں۔ ہم جانیں گے کہ کیوں یہ مہینہ قرآن کا مہینہ کہلاتا ہے، کیوں اس مہینے میں پڑھی جانے والی ایک آیت دلوں کو زندہ کر دیتی ہے، اور کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قرآن کے ساتھ اپنا تعلق اور بھی مضبوط کر لیتے تھے۔ ذرا تصور کریں، ایک خاموش رات ہے، سحری کا وقت قریب ہے، سب سو رہے ہیں، مگر ایک بندہ قرآن کھول کر بیٹھا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ رب العالمین کا کلام پڑھ رہا ہے۔ کیا ہمیں بھی کبھی ایسا لمحہ نصیب ہوا ہے؟ کیا ہمارا دل بھی قرآن سن کر کانپتا ہے؟ اگر یہ بات دل کو لگی تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ رمضان کی ہر یاد دلانے والی بات آپ تک پہنچے۔ ناظرین کرام، رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس کے بارے میں قرآن میں ارشاد ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور حق و باطل میں فرق کرنے والی واضح دلیل ہے۔ سوچئے، جب یہ کلام نازل ہوا تو زمین سے آسمان تک کی فضا بدل گئی، فرشتے اترے، نور پھیلا اور انسانیت کو ہدایت کا راستہ ملا۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان اور قرآن کا تعلق بہت گہرا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب رمضان آتا تو جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آپ کے ساتھ قرآن کا دور کرتے۔ یہ منظر کیسا بابرکت ہوگا! اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن سناتے اور سنتے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرتے تھے تو ہم کون ہیں جو اس سے غافل رہیں؟ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص قرآن کا ایک حرف پڑھے اسے ایک نیکی ملتی ہے اور ہر نیکی 10 گنا بڑھا دی جاتی ہے، اور رمضان میں نیکیوں کا اجر اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر ہم روزانہ ایک پارہ بھی پڑھ لیں تو کتنی نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں جمع ہوں گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم قرآن صرف ثواب کے لیے پڑھتے ہیں یا ہدایت کے لیے بھی؟ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں بلکہ سمجھنے اور عمل کرنے کی کتاب ہے۔ جب ہم تلاوت کرتے ہیں اور آیت آتی ہے کہ اے ایمان والو، توبہ کرو، سچی توبہ، تو ایسا لگنا چاہیے جیسے رب العالمین ہمیں پکار رہا ہے۔ جب آیت آتی ہے کہ میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے تو دل میں امید کی شمع روشن ہو جانی چاہیے، اور جب عذاب کا ذکر آتا ہے تو آنکھوں سے آنسو بہہ نکلنے چاہیے۔ رمضان کی راتوں میں جب تراویح میں قرآن سنایا جاتا ہے تو مساجد میں ایک خاص کیفیت ہوتی ہے۔ کہیں کوئی آہستہ آہستہ رو رہا ہوتا ہے، کہیں کوئی سجدے میں گڑ گڑا رہا ہوتا ہے۔ یہ قرآن کی تاثیر ہے۔ یہ وہ کلام ہے جو مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ کتنے ہی لوگ تھے جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے، مگر ایک آیت نے ان کی زندگی بدل دی۔ ذرا اپنے دل سے پوچھیں، کیا یہ ہمارا آخری رمضان تو نہیں؟ کیا اگلے سال ہم قرآن کو اسی طرح سن پائیں گے؟ قبر میں نہ مال کام آئے گا، نہ عہدہ، نہ شہرت، وہاں صرف قرآن کام آئے گا اگر ہم نے اس سے تعلق جوڑا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا۔ وہ کہے گا، اے رب، میں نے اسے راتوں کو جگایا، اسے دن میں پیاسا رکھا، اسے معاف فرما دے۔ کیا ہم چاہتے ہیں کہ قرآن ہمارا وکیل بنے؟ آج ہمارے گھروں میں قرآن موجود ہے، مگر اکثر وہ الماریوں میں رکھا رہتا ہے۔ گرد جم جاتی ہے، مگر ہمارے دلوں پر جمی گرد صاف نہیں ہوتی۔ رمضان موقع ہے کہ ہم قرآن کو کھولیں، اسے پڑھیں، اسے سمجھیں۔ روزانہ تھوڑا سا وقت نکالیں، چاہے ایک رکوع ہی کیوں نہ ہو، مگر دل لگا کر پڑھیں۔ یاد رکھیں، قرآن رحمت ہے، شفا ہے، نور ہے۔ جو شخص اس کے قریب آتا ہے وہ کبھی محروم نہیں رہتا۔ اگر ہم نے زندگی گناہوں میں گزار دی تو بھی مایوس نہ ہوں۔ رمضان رحمت کا مہینہ ہے، دروازے کھلے ہیں، توبہ قبول ہو رہی ہے، بس ایک سچا آنسو اور ایک سچا ارادہ چاہیے۔ آئیے اس رمضان ہم عہد کریں کہ روزانہ قرآن کی تلاوت کریں گے، اس کے پیغام کو اپنی زندگی میں لائیں گے، اپنے بچوں کو بھی قرآن سے جوڑیں گے، اپنے گھروں میں قرآن کی آواز بلند کریں گے تاکہ ہمارے گھر بھی نور سے بھر جائیں۔ لائک کرو اگر دل بدلنے کا ارادہ ہوا، شیئر کرو اپنے کسی بھائی بہن کے ساتھ، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہمارا حوصلہ بڑھے
اور ہم آپ کے ساتھ مزید اچھی کہانیاں لے کے آتے رہیں، اور ہاں، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ رمضان مبارک ہو، اللہ ہم سب کی نیکیاں قبول فرمائے، آمین۔